عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں، جو کہ بڑا کیس تھا، جس میں آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان لاہور سے نکلے بھی تھے آج عدالتوں میں خود پیش ہونے کے لیے، پیشی دینے کے لیے، تو آج عدالت کی جانب سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں جاوید بلوچ صاحب۔ دیکھیں، یہ توشہ خانہ کیس ایسا کیس ہے جو جس میں بڑی ہائپ کریٹ ہوئی، اور یہ کیس ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ظفر اقبال کی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم مختلف اہم شخصیات سے تحائف لیے جب غیر ملکی دوروں پر گئے، اور ان کے سربراہان نے انہیں تحائف دیے، اور یہ تحائف پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے تھے، کسی کی ذات کے لیے نہیں تھے۔ تو اس کیس میں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے گھڑیاں بیچیں، جو ہیرے جواہرات تھے وہ بیچے، اور جو تحائف تھے وہ ان کو فروخت کیا گیا، اور جن لوگوں نے یہ تحائف خریدے ان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس پر یہ کیس زیر سماعت ہے، اور آج خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب آج یہاں پیشی پر ہیں اسلام آباد میں۔ انہوں نے 2 عدالتوں میں پیشی بھگتائی، اور اب وہاں سے بیل لینے کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں۔ تو اب یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ نے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، تو ہو سکتا ہے خان صاحب جب پیش ہو جائیں جا کے کورٹ میں تو وارنٹ گرفتاری ختم کر دی جائیں، یا یہ کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ختم نہ کرے اور پولیس کو ہدایت دے کہ جاوید بلوچ صاحب، اگر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، وہ عدالت میں پہنچے نہیں تھے، ان کے وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی رسک ہے، اسی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ آرڈر دیا گیا ہے معزز عدلیہ کی جانب سے؟ نہیں، یہ ان کے وکلاء دیکھیں، اب خان صاحب جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ کے بعد جو ہے اسلام آباد پہنچے ہیں، اور پہلے وہ زمان پارک میں تھے، اور جس طرح انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، لاہور ہائی کورٹ کے بار بار طلب کرنے پر، حالانکہ کیس ان کا اپنا تھا، ان کی جو ہے وہ ان کے فائدے کا کیس تھا، انہیں بیل چاہیے تھی، لیکن بار بار عدالت کی طرف سے جو ہے وہ ٹائم دیا گیا، کبھی 3 بجے کا، کبھی 5 بجے کا، کبھی 7 بجے کا، اور پھر بالآخر جب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں پہنچ گئے تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور مجھے بیل دے دی جائے، لیکن انہیں پیش ہونا پڑا۔ تو اس لیے آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی عدالتوں میں ہیں، اس عدالت میں بھی جو ہے خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کے وکیل بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی رسک کی وجہ سے عمران خان صاحب نہیں آ سکتے، اگلی پیشی پر عمران خان عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ تو کتنی پیشیاں اب دیکھیں، عدالتیں بھی جو ہیں وہ بار بار پیشیاں دے دے کے جو ہے وہ تھک چکی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ عدالت کی توہین بھی ہوتی ہے کہ ایک ملزم جسے بیل چاہیے ہو یا جس کا کیس ہو وہ پیش نہ ہو۔ جاوید بلوچ صاحب، ابھی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، کمنٹ کر دیجئے گا کہ ابھی جو آرڈر آیا عدالت کی جانب سے، اس پہ اب قانونی طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس میں قانونی جو ہماری بات ہوئی ہے مختلف وکلاء سے، جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ اگر ملزم کنسرن کورٹ میں جا کے پیش ہو جائے اور وکیل اپنے آپ کو سرنڈر کر دے کہ میں پیش ہو گیا ہوں اور آئندہ بھی پیشی کی یقین دہانی کراتا ہوں، تو وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اپنا ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ملزم پیش نہ ہو۔ ٹھیک ہے جاوید بلوچ صاحب، شہراز ہمارے ساتھ ہیں، عدالت کے اندر کی بھی صورتحال ان سے جان لیتے ہیں۔ شہراز، یہ بتائیے گا اس بڑے فیصلے کے بعد اب کارکنان جو ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ ان کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے، ہنگامہ رائی کی جا رہی ہے، ابھی اس پر کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں شہراز؟ دیکھیے بالکل جی ہاں، اس فیصلے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، چونکہ وہ صبح سے ہی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے سیشن کورٹ میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے احاطے میں، تو یہاں پر جب یہ فیصلہ سنایا گیا، جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی جو ہے وہ شروع کی گئی۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے ان کو منظور نہیں ہے، لیکن اب چونکہ یہاں پر فواد چودھری کے چھوٹے بھائی بھی موجود تھے، ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کے لیے کہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے جو ہے درخواست دائر کریں گے، جس کے بعد جو ہے وہ تمام تر کارکنان کو یہاں سے اپنے ساتھ لے کے، اور اب یہاں سے کارکنان جو ہے وہ آہستہ آہستہ روانہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا، اور انہوں نے یہ نعرے بازی میں بھی کہا کہ یہ فیصلہ ان کو قطعاً منظور نہیں ہے۔ انہیں یہاں پر جو ہے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے ظفر اقبال، ان کے عدالت کے باہر جو ہے ان کے اس فیصلے کے بعد جو ہے نعرے بازی بھی شروع کی، اور صاف طور پر انہوں نے جو ہے نعرے لگائے کہ یہ فیصلہ ان کو منظور نہیں ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی یہاں پر ان کی جانب سے جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی ہے، اور اب یہاں سے کارکنان جو ہے وہ آہستہ آہستہ روانہ شروع ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی کارکنان جانا شروع ہو گئے۔ جب اس کیس کی سماعت جاری تھی تو اس پر کیا ریمارکس دونوں جانب سے سامنے آئے، اس بارے میں بھی ہمیں شہراز اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی हाँ जी, तो शाहाना केस में जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस था। इसकी समाअत जो है वो आज हुई और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल ने इस केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वकील साद हसन और अमजद परवेज जो है वो अदालत में पेश हुए, जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर अली खान जो है वो अदालत में पेश हुए। और दौरान समाअत जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल है उन्होंने रिमार्क दिए कि क्या इमरान खान के वारंट निकाले जाए तब वो अदालत में पेश होंगे, जिस पर जो है इमरान खान के वकील ने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान जो है वो नहीं आ सकते और अगली पेशी पर जो है इमरान खान अदालत में पेश हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान केसेस के लिए बैंकिंग कोर्ट और जमानत के लिए हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, इसलिए वो आज जो है यहाँ पर नहीं आ सकते। आज के दिन के लिए इमरान खान को जो है हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर जो है ये फैसला महफूज किया गया 3:30 बजे तक के लिए। वो 3:30 बजे इस केस का फैसला जो है वो सुनाया गया और इमरान खान पर जो है तो शाहाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है वो जारी कर दिए गए हैं। और उसके बाद हम देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान से इंसाफ कुछ कारकुनान जिनमें मर्द और खवातीन शामिल थी उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी भी की और इस फैसले को मानने से इनकार भी कर दिया उनकी जानिब से। और शदीद गम गुस्सा उनमें पाया जा रहा था, जज्बाती भी हो गए थे। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त जो है वो दी जाएगी और कारकुनान जो है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो चुके हैं। जी मदिहा। ठीक है शहराज, आप हमारे साथ ही रहेगा। जावेद बलोच साहब से जानना चाहूंगी। जावेद साहब, यहाँ पर सवाल बार बार मेरे जहन में यही आ रहा है कि अब जो अदालत की जानिब से जो ऑर्डर आया है, जो फैसला जारी किया गया, इस फैसले के अकॉर्डिंग